الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کل نفس ذائقۃ الموت۔ محترم ناظرین اکرام، ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ بعدہ تمام انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام ہو، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی وسلم وبارک علیہ۔ محترم ناظرین اکرام، آج کا موضوع ہے کہ ہم موت کی تیاری کیسے کریں۔ ہم اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار ممکن ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہی ہے۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہی ہے، مگر کامیاب بندہ وہ ہے جس نے جانے سے پہلے جانے کی تیاری کر لی ہو، جس نے جانے سے پہلے موت کی تیاری کر لی ہو۔ تو آج کے اس موضوع کے اعتبار سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، یا چند ایسے امور میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا جن کے ذریعے سے ہم مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر سکتے ہیں۔ تو ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے توبہ و انابت، یعنی موت کی تیاری اس وقت تک ممکن نہیں ہے یا اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم گزری ہوئی زندگی کے تمام گناہوں کی توبہ نہ کر لیں، کیونکہ اگر کوئی انسان بغیر توبہ کیے ہی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسا شخص ظالم ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو شخص توبہ نہ کرے سو یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو توبہ کے بغیر مر جاتے ہیں یوں ہی، تو پھر ایسے لوگوں کا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ محترم ناظرین اکرام، موت کا وقت متعین ہے، مگر ہمارے علم میں نہیں ہے کہ وہ کب آئے گی، آج آ جائے یا کل آ جائے، ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہمیں اس بات کا کوئی علم نہیں۔ ہمیں ہر وقت اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، تاکہ جب بھی اللہ رب العالمین سے ملاقات ہو تو ہمارے نام اعمال میں کوئی بھی گناہ نہ ہو۔ ابھی بھی ہمارے پاس وقت موجود ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو کل کے دن توبہ کرنا چاہتے تھے مگر انہیں کل کا دن نصیب نہ ہو سکا۔ کتنے ہی ایسے لوگ تھے جو بوڑھے ہونے کے بعد توبہ کرنا چاہتے تھے لیکن کبھی انہیں بڑھاپا نصیب نہیں ہوا۔ تو آئیے، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم اللہ کو منا لیں، ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کروا لیں۔ اللہ بھی ہمیں امیدیں دلاتے ہوئے اعلان عام کر رہا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کہہ دیجئے کہ میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، یقیناً اللہ رب العالمین سارے گناہ معاف فرما دے گا، یقیناً وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم موت کی تیاری توبہ و انابت کے ذریعے سے اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے دوسری چیز ہے ہمیشہ موت کو یاد رکھنا۔ موت کی تیاری کے لیے دوسرا اہم عمل یہ ہے کہ ہم ہر دم موت کو یاد رکھیں، اور اسی بات کا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم بھی دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ موت اور آخرت کو یاد کرنے کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، بھلے وہ قبرستان کی زیارت کر کے ہی کیوں نہ ہو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تزہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، اب قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ دنیا میں انسان کو زاہد بناتی ہے،
دنیا کی دولت سے بے رغبتی انسان کے اندر پیدا کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں زیادہ سے زیادہ قبروں کی زیارت کرنا چاہیے تاکہ ہمیں ہماری آخرت یاد آئے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس حد تک موت کو یاد کرنے والے تھے، صرف ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، والذی نفسی بیدہ ما طرفت عینای فظننت ان شفراہما یلتقیان حتی اقبض ولا رفعت طرفی فظننت انی واضعه حتی اقبض ولا لقمت لقمة فظننت انی اسیغها حتی اغص فيها من الموت ثم قال يا بني آدم إن كنتم تعقلون فافدوا أنفسكم من الموت والذي نفسي بيده إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جب بھی میں آگ کو جھپکتا ہوں تو مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ کہیں پلکیں اکٹھی ہونے سے پہلے ہی میری جان قبض کر نہ جائے، اور جب بھی میں کسی چیز کی طرف نگاہ اٹھاتا ہوں تو مجھے گمان گزرتا ہے کہ نگاہ نیچی کرنے سے پہلے میری جان قبض کر لی جائے، اور میں جب بھی کوئی لقمہ منہ میں ڈالتا ہوں تو مجھے یہ اندیشہ لاحق ہوتا ہے کہ اسے پیٹ تک نہیں پہنچا سکوں گا اور اس سے نفع اندوز نہیں ہو سکوں گا، بلکہ عین ممکن ہے کہ یہی لقمہ گلے میں اٹک جائے اور میری جان کا سبب بن جائے۔ یعنی ہر وقت ہر لمحہ موت سر پر کھڑی محسوس ہوتی تھی اور کسی لمحہ اس سے غافل نہیں ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ فرمایا، اے بنی آدم، اگر تم عقل رکھتے ہو تو اپنے آپ کو ان لوگوں میں شمار کرو جو گزر چکے ہیں، یعنی اپنے آپ کو اموات میں شمار کرو۔ اس ذات اقدس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس موت، قیامت اور عذاب و ثواب کا تمہیں وعدہ کیا ہے وہ لا محالہ آنے ہی والا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کو اور اس کے ملائکہ کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو۔ محترم ناظرین، اگر ہم بھی اس طریقے سے موت کو یاد رکھتے ہیں تو پھر ہم مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ جسے موت یاد ہو وہ دنیا میں کبھی بھی اللہ کی معصیت نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر ہم اپنی دنیاوی زندگی میں اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ مرنا ہی آج ہم بھول چکے ہیں، تو پھر ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جس چیز کا ہم سب سے واسطہ پڑنے والا ہے اس کے بارے میں ہمیں اتنی غفلت کیوں۔ محترم ناظرین، تیسری چیز ہے زاد راہ ہمیشہ سے تیار رکھیے۔ بندہ مسلم دنیا میں مسافر کی طرح ہے، جس کی اصل منزل آخرت ہے، تو حقیقی منزل کی طرف جانے کے لیے ہمیں وافر زاد راہ کی ضرورت ہے۔ دیکھیں دنیا کی عارضی اور غیر حقیقی زندگی کے لیے ہم کتنا زاد راہ اکٹھا کر لیتے ہیں، کتنا توشہ ہم پہلے سے ہی تیار کر کے رکھ لیتے ہیں، جبکہ آخرت کی زندگی حقیقی بھی ہے، ابدی بھی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی آخرت کی زندگی، اور اس کے لیے ہمیں زاد راہ کی کوئی فکر نہیں، اس کے لیے ہمیں کوئی توشے کی فکر نہیں۔ محترم ناظرین، آخرت کے لیے زاد راہ یعنی توشہ صرف نیک اعمال ہیں۔ انسان جب دنیا میں نیک عمل کرتا رہتا ہے، انہی نیک اعمال پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی وصیت ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور اسی بات کی ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے، سو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی اس آیت کے ذریعے سے ہم سب کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ ہم مسلمان بن کر ہی مرے، ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں ہی مرے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو جیسا اس سے ڈرنا چاہیے، اور نہ مرو مگر ایسے حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اور ویسے بھی بندہ
جیسی حالت میں اس دنیا سے جاتا ہے اسی حالت میں کل قیامت کے دن اٹھایا بھی جائے گا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، ہر آدمی قیامت کے دن اسی حالت پر اٹھے گا جس حالت پر مرا تھا۔ کفر کی حالت میں مرا ہوگا تو کفر کی حالت میں اٹھایا جائے گا، اگر وہ ایمان اور اسلام کی حالت میں مرا ہوگا تو اسے ایمان اور اسلام کی حالت میں ہی اٹھایا جائے گا۔ تو جس انسان کا خاتمہ جس چیز پر ہو اس کو اسی پر اٹھایا جائے گا۔ اس لیے موت سے پہلے نیک اعمال کرتے رہیں تاکہ انہی نیک اعمال کو بجا لاتے لاتے ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں اور انہی نیک اعمال کے ساتھ قیامت کے دن ہمیں اٹھایا جا سکے، انہی نیک اعمال کے ساتھ اللہ رب العالمین ہم کو اٹھائے۔ محترم ناظرین اکرام، چوتھی چیز ہے کہ مرنے کے بعد نفع دینے والے اعمال پر خصوصی توجہ دیا جائے۔ انسان جب تک زندہ ہوتا ہے نیک اعمال کرتا رہتا ہے یا نیک اعمال کی توفیق باقی ہوتی ہے، مگر مرنے کے ساتھ ہی نیک اعمال کا سلسلہ اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے مرنے سے پہلے ایسے اعمال کی طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے جو مرنے کے بعد بھی ہمارے کام آ سکے۔ مثال کے طور پر صدقہ جاریہ ہے، نفع مند علم ہے اور نیک اولاد ہے جو مرنے کے بعد دعا کر سکے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ انسان جب فوت ہو جاتا ہے، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل بھی منقطع ہو جاتا ہے، اس کا عمل بھی وہاں ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں البتہ تین طرح کا عمل باقی رہتا ہے، ایک ہے صدقہ جاریہ، جس نے اس دنیا میں کسی کو صدقہ کر دیا ہو، صدقہ جاریہ اس کا باقی رہتا ہے۔ وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، یعنی ایسا علم جس سے اسے لوگوں کے سامنے رکھا ہو، لوگوں کے درمیان پھیلایا ہو اور لوگ اس پر عمل کر رہے ہوں تو اس کا فائدہ ہوگا اسے۔ اور وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہی ہو، یعنی اللہ رب العالمین نے کسی انسان کو اولاد دی ہو اور اس نے اپنی اولاد کو نیک بنایا ہو، صالح بنایا ہو، اور ایسی اولاد جب تک بھی نیک اعمال کرتے رہیں اور ان کے لیے دعا کرتے رہیں اپنے والدین کے لیے، تو اس کا فائدہ والدین کو ملتا ہی رہتا ہے۔ تو محترم ناظرین، مرنے کے بعد نفع دینے والے جتنے بھی اعمال ہیں ان پر خصوصی توجہ دی جائے تاکہ مرنے کے بعد بھی ان اعمال کا فائدہ، ان اعمال کا ثواب ملتا رہے۔ اور اسی طرح سے پانچویں چیز ہے حقوق العباد کی ادائیگی۔ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے انسان بسا اوقات کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھتا ہے، کسی کا مال ہڑپ کر جاتا ہے، کسی کو گالیاں دے دیتا ہے، کسی پر بہتان لگا دیتا ہے اور بسا اوقات کسی کا خون تک بہا دیتا ہے۔ تو دنیا ہی میں ایسے لوگوں کو ان کے حقوق دے دینا چاہیے اور اپنی کوتاہی کی معافی مانگ لینا چاہیے، یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دیگر عبادات تو بہت زیادہ کر رہے ہوں مگر حقوق العباد میں غفلت کی بدولت ہماری ساری نیکیاں انہی کی نظر ہو جائیں گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہ ہو، جس کے پاس کوئی دینار و درہم نہ ہو، جس کے پاس کوئی ساز و سامان نہ ہو، ہم اس کو مفلس سمجھتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاة وصیام وزکاة ویأتی قد شتم هذا وقذف هذا واکل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار۔ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نمازوں کے ساتھ آئے گا، روزوں کے ساتھ آئے گا، زکوٰۃ جیسے اعمال لے کر آئے گا، تاہم لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی دنیا میں، کسی پر تہمت لگایا ہوگا، کسی کا مال ناحق کھایا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، چنانچہ اس کی ساری نیکیاں ان لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر
مد مقابل انسانوں کے جو گناہ ہیں وہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر جب اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہیں رہ جائے گی تو پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی لیے موت کی تیاری کرتے ہوئے حق تلفیوں کا ازالہ بھی کیجیے، حقوق العباد کی پابندی کیجیے، ان کو ادا کیجیے، تاکہ مرنے کے بعد ہماری نیکیاں ہمارے خود کے کام آ سکے۔ چھٹی چیز ہے کہ وصیت کو ہمیشہ تیار رکھیں۔ موت چونکہ ایک اٹل حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں، اس لیے موت سے پہلے اگر آپ اپنے عزیزوں کے لیے کوئی وصیت کرنا چاہتے ہیں تو وہ وصیت لکھ کر رکھ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی اتنی تاکید کی ہے کہ وصیت لکھے بغیر ایک رات بھی نہیں گزارنی چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده۔ کسی مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو جس کے متعلق وہ وصیت کرنا چاہتا ہے تو وہ 2 راتیں بھی ایسی گزارے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی موجود نہ ہو، یعنی اسے وصیت لکھ کر رکھنا چاہیے۔ اور آخری چیز ہے وہ ہے دین پر ثابت قدمی کی دعا کرتے رہیں۔ محترم ناظرین، یہ دنیا دارالامتحان ہے جس میں رہتے ہوئے انسان کے لیے ہر آنے والا دن کوئی نہ کوئی نیا فتنہ لا رہا ہوتا ہے، اور قرب قیامت تو ایسا وقت بھی آئے گا کہ انسان صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر بن جائے گا۔ ایسے میں ہمیں ہر وقت اللہ رب العالمین سے دین پر ثابت قدمی کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن اور حدیث سے دین پر ثابت قدمی میں معاون بہت ساری دعائیں ہیں، جیسے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت عطا فرمانے کے بعد ہمارے دلوں کو کجرو نہ بننے دینا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمانا، بے شک تو ہی دینے والا ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمارے قدم جما دے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے ایک دوسری دعا بھی مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے وہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو اس طرح کی دعائیں ہمیں کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم دین پر، اسلام پر جمے رہیں۔ تو محترم ناظرین اکرام، موت کی تیاری کے چند امور میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ انسان توبہ و انابت ہمیشہ کرتا رہے، ہمیشہ موت کو یاد رکھے، اور اسی طرح سے زاد راہ ہمیشہ سے تیار کرتا رہے، توشہ تیار کرے اپنے آنے والی زندگی کے لیے، اور اسی طرح سے مرنے کے بعد نفع دینے والے اعمال پر خصوصی توجہ دے، حقوق العباد کی ادائیگی کرتے رہے، کسی کے حقوق میں کوتاہی نہ کرے، وصیت ہمیشہ تیار کر کے رکھے، اور دین پر ثابت قدمی رہنے کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گوہوں کہ لا العالمین ہم تمام کو مرنے سے پہلے موت کی اچھی طرح سے تیاری کر لینے کی ہمیں توفیق اور ہدایت نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔